السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہر گزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں ہی ہے، یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ اسی موضوع پر بات کریں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لبان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نبوت کی چمک طویل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی اور اسی نور نبوت کا حصہ تھا۔ آپ کے دماغ اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھے۔ خدا صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسان القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر بات کی جاتی ہے آپ کے قصے سے ہٹ کر کہ آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقامی دفن میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر مولے والے وصول و برکت کے لیے اپنے مولے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل میں بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 120 برس تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 180 سال تھی۔ آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 571 سال کی ہوئی۔ یہاں آپ سے ایک حدیث مبارک بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایک اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس
تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستے بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم مصر سے چلے تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلاوے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس بڑھیا کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بڑھیا آپ کو ایک جیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب زمین کودنا شروع کر دو۔ جیسے ہی زمین کو کودنا شروع کیا تو قبر مبارک نظر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو رستے میں ہی صاف نظر آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوسٹ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پوسٹ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔